آج صبح جب میں نے آٹے کے خالی ڈبے میں چمچ مارا تو آواز کھنکنے لگی، جیسے کسی خالی برتن نے میری قسمت کا مذاق اڑا دیا ہو۔ امی چولہے کے پاس بیٹھی پرانی ٹوٹی ہوئی کرسی پر پنکھا جھل رہی تھی اور چھوٹی آئزہ رو رہی تھی کہ ناشتہ کیوں نہیں بنا۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، رو مت آئزہ، میں ابھی کچھ بناتی ہوں۔ حالانکہ دل کے اندر جیسے کوئی بوجھ دب گیا تھا۔ آٹے کا ڈبہ خالی، گھی ختم اور چینی کے برتن میں صرف ایک چمچ باقی تھی۔ میں نے سوچا شاید آج بھی کسی بہانے گزارا ہو جائے گا۔ میں نے چولہے کے پاس رکھا چمچ اٹھایا اور کچھ باسی روٹیاں توڑ کر پانی میں بھگوئیں تاکہ نرم ہو جائیں۔ پھر ان پر چٹکی بھر نمک چھڑک کر چھوٹی بہنوں کے سامنے رکھ دیں۔ نایاب نے منہ بنا کر کہا، یہ ناشتہ ہے یا سزا؟ میں نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا، شہزادیوں کے لیے آج خاص ناشتہ، پانی میں ڈوبی ہوئی روٹی۔ وہ سب ہنسنے لگیں، لیکن ہنسی کے پیچھے ایک ایسی خاموشی تھی جو دل چیر دیتی ہے۔ امی نے آہ بھری اور بولی، شرمین بیٹا، تمہاری سلائی کی کمائی کب ملے گی؟ چاول تو کل رات ختم ہو گئے، بازار سے ادھار بھی اب کوئی نہیں دیتا۔ میں نے ان کے قریب جا کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی، فکر نہ کریں، آج استانی صاحبہ آنے والی ہیں، ان کے کپڑے تیار ہیں، وہ پیسے دے جائیں گی۔ امی نے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں وہی پرانی تھکن اور فکر تھی۔ ابو اندر والے کمرے میں بیٹھے کھانس رہے تھے، ان کی سانس پھولنے لگی تھی۔ میں دوڑی دوڑی گئی، پانی کا گلاس دیا۔ انہوں نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، ہم نے تم پر بہت بوجھ ڈال دیا ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، بوجھ نہیں ابو، آپ میرا مان ہیں۔ لیکن اندر سے دل رو رہا تھا۔ کسی وقت میں میرے ابا سرکاری اسکول میں چوکیدار کی نوکری کرتے تھے، لیکن اب وہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ ان کی پینشن سے بجلی، گیس اور گھر کے بل بھی مشکل سے ادا ہوتے تھے۔ میں سلائی کے پیسوں سے گھر میں اکثر راشن ڈلوا لیا کرتی تھی۔ اماں بھی ہاتھ پیر مار کر گھروں میں برتن دھونے جاتی تھیں، لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں تھا کہ اماں کام کریں، اسی لیے میں جان توڑ محنت کر رہی تھی۔ محلے کی استانی صاحبہ ایک اسکول میں پرائیویٹ ٹیچر تھیں، وہ صرف میری سلائی پسند کرتی تھیں، اسی لیے پیسے بھی اچھے دیتی تھیں۔ دوپہر کے قریب سورج کی تپش جیسے گھر کی دیواروں سے اتر رہی تھی۔ میں مشین کے پاس بیٹھی کپڑوں پر بٹن لگا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ نایاب نے دروازہ کھولا، باہر استانی صاحبہ کھڑی تھیں، ہاتھ میں ایک شاپر اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک پیاری سی مسکراہٹ۔ السلام علیکم شرمین بیٹی، سلائی ہو گئی؟ میں نے ادب سے کہا، جی استانی صاحبہ، ابھی مکمل کی ہے، ذرا یہ آخری بٹن لگا رہی ہوں۔ وہ صحن میں آ گئیں اور امی سے مسکرا کر بولیں، ماشاء اللہ، شرمین کے ہاتھوں میں بڑی برکت ہے، میں نے اس جیسی سلائی کرنے والی لڑکی نہیں دیکھی۔ امی نے شرماتے ہوئے کہا، اللہ کا کرم ہے، بیٹی سارا دن محنت کرتی ہے۔ استانی صاحبہ نے ہاتھ میں پکڑا شاپر میرے سامنے رکھا، یہ نیا کپڑا ہے میری خالہ کے لیے، وہ حویلی میں کام کرتی ہے نا، وہاں کا مالک بڑا اچھا انسان ہے، نوشیروان صاحب۔ میں نے سلائی مشین بند کی۔ نوشیروان صاحب، جن کی حویلی میں لوگ قسمت آزمانے آتے ہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرائیں، ہاں وہی صاحب جن کی حویلی میں لوگ قسمت آزمانے جاتے ہیں۔ میری خالہ کہتی ہیں اس حویلی میں سب کچھ ہے، دولت، زمینیں، عزت، بس ایک چیز کی کمی ہے، ایک نیک عورت کی۔ امی ہلکی ہنسی کے ساتھ بولی، ایسی باتوں کی تو لوگ کہانیاں بنا لیتے ہیں۔ استانی صاحبہ نے قریب آ کر کہا، نہیں باجی، یہ کہانی نہیں، حقیقت ہے۔ میری خالہ نے کل ہی مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہیں کسی شریف سلیقہ مند لڑکی کا پتہ ہو تو بتانا۔ میں نے تو فوراً تمہاری بیٹی کا نام لیا۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ میں نے سر جھکا لیا، ہاتھ کپڑوں پر رکھنے کے باوجود تھوڑے کانپ گئے۔ امی نے حیرانی سے پوچھا، رشتہ؟ استانی صاحبہ نے ہاں میں سر ہلایا، ابھی بات ہی کی ہے، کل ان کے گھر والے آ کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ امی خاموش ہو گئی، ان کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا، خوشی، خوف، یقین اور شک سب اکٹھے۔ ابو کے کھانسنے کی آواز آئی تو امی نے کہا، ابھی اس کے ابو کو کچھ نہیں بتاؤ، وہ پہلے ہی بیمار ہیں۔ استانی صاحبہ نے کہا، میں تو صرف اطلاع دینے آئی تھی، باقی سب اللہ کے حکم سے طے ہوگا، تم لوگ دعا کرنا، اللہ جو بہتر سمجھے وہ کرے۔ میں کچھ لمحے کے لیے گمسم رہ گئی۔ امی نے میری طرف دیکھا، بیٹا تم کچھ بولتی کیوں نہیں؟ میں نے ہلکی آواز میں کہا، امی، ایسے امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپنی بہو بناتے ہیں؟ شاید ان کا مطلب کوئی ملازمہ رکھنے سے ہو۔ امی نے نرمی سے میرا چہرہ تھاما، شرمین، نصیب کا کھیل ہم نہیں جانتے، اللہ چاہے تو حویلی والے بھی اپنا بیٹا تم جیسی لڑکی کو دے دے۔ نایاب جو ایک طرف بیٹھی تھی بولی، امی، اگر یہ امیر گھر میں گئی نا تو ہمیں بھی آلو کے ساتھ گوشت بھی کھانے کو ملے گا۔ ہم سب ہنس پڑے، مگر امی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ بولی، ہم گوشت سے زیادہ عزت مانگتے ہیں،
اللہ سے دعا کرو کہ اگر یہ رشتہ ہے بھی تو اچھا ہو۔ امی نے میری تعلیم مکمل ہونے کے بعد اکثر استانی صاحبہ سے میرے رشتے کا ذکر کیا تھا۔ استانی صاحبہ جانے لگیں تو میں نے سلائی کے پیسے ان کے ہاتھ میں دیے۔ انہوں نے پیسے واپس کرتے ہوئے کہا، رکھو بیٹی، کل جب رشتہ آئے گا نا تب خرچے کے لیے کام آئیں گے۔ میں نے حیرت سے کہا، رشتہ؟ تبھی انہوں نے مسکرا کر کہا، ہاں کل شام۔ تمہیں کچھ خریدنے کی ضرورت پڑے گی، بس اپنا وہی سادہ لباس پہن لینا، وہی تمہیں سب سے خوبصورت دکھاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ میں نے مشین بند کر دی، صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ میں سوچتی رہی کہ امیر لوگ ہم جیسے لوگوں کے گھر میں رشتہ لینے کیوں آئیں گے؟ شاید کوئی غلط فہمی ہو یا شاید کوئی آزمائش۔ امی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شرمین، رات کو سورت یاسین پڑھ لینا، اللہ کے کلام میں برکت ہوتی ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ نایاب اور عائزہ چھت پر چلی گئی۔ ابو اندر جا کر سو گئے اور میں مشین کے سامنے بیٹھی کپڑے تہہ کرنے لگی۔ ہاتھ چل رہے تھے مگر دماغ کہیں اور تھا۔ میں نے سوچا اگر واقعی کل کوئی آئے گا تو وہ ہمیں دیکھ کر کیا سوچے گا؟ اس چھوٹے سے مکان کو، ان اترے ہوئے رنگوں والی دیواروں کو، اس چولہے کو جہاں کل سے تیل نہیں جلا، کیا وہ ہمارے فقر کو دیکھ کر واپس چلے جائیں گے؟ یا اللہ نے واقعی میرے لیے کوئی ایسا راستہ بنایا ہے جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی؟ رات گئے تک میں جاگتی رہی۔ باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں، اندر ابا کے کھانسنے کی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے دل میں دعا مانگی، یا اللہ اگر وہ لوگ کل آئیں تو ان کے دلوں میں میرے لیے نرمی ڈال دینا، اگر یہ میرے حق میں نہیں تو کسی بہن کے حق میں بہتر بنا دینا۔ اور اسی لمحے نہ جانے کیوں دل کے اندر ایک عجیب سا اطمینان اتر آیا، جیسے کسی نے کہہ دیا ہو کہ کل تمہاری تقدیر کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جب چولہے کا دھواں مٹی کے ساتھ گھلنے لگا تو امی کی آواز آئی، شرمین اٹھ جا، آج وہ لوگ آنے والے ہیں گھر دیکھنے، صفائی شروع کر، صحن دھو اور چائے کے برتن چمکا لے، سمجھ آئی؟ میں نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا، امی ابھی تو سورج نکلا ہی ہے۔ مگر وہ کہنے لگیں، ہاں تو نکلنے دینا، قسمت کا سورج بھی شاید آج ہی نکلے۔ میں ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اٹھی مگر دل میں ایک انجانی گھبراہٹ تھی جیسے کسی امتحان سے پہلے ہوتی ہے۔ نایاب اور عائزہ بھی جاگ گئیں۔ ہم تینوں نے جلدی جلدی گھر سنوارنا شروع کر دیا۔ صحن میں پانی چھڑکا، پرانی چادر سے میز صاف کی، پردے دھو کر لٹکائے۔ امی کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور فکر بھی۔ ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہوتی تھی جب وہ چائے کے برتن سجا رہی تھی۔ ابو اندر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی اور شکر جھلک رہا تھا۔ وہ شاید دل ہی دل میں دعا مانگ رہے تھے کہ آج کا دن خیر سے گزر جائے۔ امی نے رات کو ہی ابا سے بات کر لی تھی۔ دوپہر کے قریب امی کی بہن خالہ فضیلت آ گئیں۔ ان کے قدموں کی چاپ سے ہی امی پہچان گئیں۔ دروازے سے اندر آتے ہی بولیں، باجی میں نے سنا حویلی والوں کا رشتہ آیا ہے۔ واہ واہ، اللہ نصیب اچھا کرے، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ امی نے دھیرے سے کہا، ہاں بہن ابھی پکی بات نہیں ہے، آج دیکھنے آئیں گے۔ خالہ فوراً بولی، دیکھنے آئیں گے نہیں، قبول کرو، قسمت دروازے پر آئی ہے، تمہارے گھر کا نصیب چمکنے والا ہے۔ ان کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی جیسے وہ خود اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر رہی ہوں۔ امی نے مسکرا کر کہا، اللہ بہتر کرے، بس ہم تو بس دعاؤں پر جی رہے ہیں۔ محلے کی رقیہ خالہ بھی آ گئیں، ہاتھ میں پلیٹ لیے بولیں، باجی یہ تو کمال ہو گیا، نوشیروان صاحب جیسے امیر آدمی نے رشتہ بھیجا ہے، تمہیں اندازہ بھی ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو تمہاری بیٹی کے نصیب جاگنے کی نشانی ہے۔ امی نے نرمی سے کہا، رقیہ بہن ابھی بات چل رہی ہے، کچھ پکا نہیں ہوا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ارے پکا تو ہو چکا سمجھو، ان جیسے لوگ وقت ضائع نہیں کرتے، بس دیکھنے آئیں گے تو پسند کر کے جائیں گے، بھلا شرمین جیسی نیک لڑکیاں قسمت سے ملتی ہیں۔ میں یہ سب باتیں سنتی رہی مگر چپ تھی، اندر کہیں ڈر بھی تھا اور حیرت بھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی اتنا امیر گھرانہ ہمارے جیسے غریبوں کے ہاں رشتہ بھیجے گا۔ میں نے آئینے میں خود کو دیکھا، دل میں یہ احساس جاگا کہ شاید واقعی کوئی معجزہ ہونے والا ہے۔ شام کے قریب جب سورج ڈھلنے لگا تو باہر گلی میں بچوں کا شور سنائی دیا، ایک بڑی گاڑی آئی ہے چمچماتی ہوئی۔ میں نے پردے کے پیچھے سے جھانکا، واقعی ایک لمبی سفید کار ہمارے دروازے کے سامنے رکی۔ اس میں سے ایک عمر رسیدہ مگر باوقار عورت اتری، ہاتھ میں ہلکا سا پرس، چہرے پر نرمی مگر آنکھوں میں روب۔ ان کے ساتھ وہی استانی صاحبہ بھی تھیں جو کل کپڑے سلوانے آئی تھیں۔ امی نے جلدی سے دوپٹہ سیدھا کیا، دروازہ کھولا اور ادب سے کہا، آئیے خالہ، ہمارے گھر کو عزت بخشی۔ وہ عورت مسکرا کر بولیں،
میں بوا بیگم ہوں، نوشیروان صاحب کے گھر سے آئی ہوں، ان کی والدہ کی بہن جیسی ہوں، ساری عمر ان کے ساتھ ہی گزاری ہے۔ امی نے کہا آپ نے آ کر ہمیں عزت بخشی، میں مشکور ہوں۔ وہ کہنے لگیں ہم تو اپنی ہونے والی بہو کے گھر آئے ہیں، عزت تو ہماری بڑھ گئی۔ خالہ نے فوراً کہا باجی میں نہ کہتی تھی قسمت بدلنے والی ہے۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی۔ بوا بیگم صوفے پر بیٹھ گئیں۔ ان کے انداز میں وقار تھا مگر لہجے میں شفقت۔ بولی نوشیروان صاحب آج کل کاروباری مصروفیات میں ہیں، لاہور گئے ہیں، نکاح کے وقت ہی آ سکیں گے، لیکن ان کی والدہ شازیہ بیگم نے خاص طور پر یہ فرض مجھے سونپا ہے کہ بہو خدمت گزار، نیک دل اور نرم مزاج ہو۔ امی نے آہستہ سے کہا خالہ ہم لوگ غریب ضرور ہیں مگر عزت والے ہیں، ہماری بیٹی نمازی ہے، سلائی کا کام جانتی ہے، ماں باپ کی فرما بردار ہے۔ بوا بیگم نے خوش ہو کر کہا بس یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ حویلی میں دولت کے ڈھیر ہیں مگر محبت اور خدمت کی کمی ہے۔ شازیہ بیگم بیمار ہیں، فالج نے انہیں بستر تک محدود کر دیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کوئی دل سے ان کا ہاتھ تھامے، ان کے پاس بیٹھے، ان کے لیے دعا کرے۔ برسوں سونی حویلی اب رونق کی طلبگار ہے۔ خالہ نے فوراً کہا بی بی آپ کو شرمین جیسی بہو کہیں نہیں ملے گی، بچپن سے خدمت میں پلی ہے، محنتی ہے، غصہ نہیں، زبان میں شیرینی ہے، ایسی لڑکی اللہ ہی دیتا ہے۔ بوا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گاڑی سے ڈرائیور کے ہاتھ مٹھائی کے ڈبے، کپڑوں کے ڈبے اور ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ انہوں نے ڈبہ امی کو دیا اور بولی یہ نوشیروان صاحب کی والدہ کی طرف سے ہے، دعا کے طور پر اپنی ہونے والی بہو کے لیے بھیجا ہے۔ امی کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا اللہ ان کو صحت دے، بہت بڑا احسان کیا۔ نایاب نے آہستہ سے کہا امی یہ کتنی چمک رہی ہے۔ بوا بیگم ہنس پڑی، یہ صرف سونا نہیں ہے بیٹی، یہ تو قسمت کی روشنی ہے۔ انہوں نے کپڑے سب بہنوں کے حوالے کیے، یہ ہماری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ نایاب خوشی سے کہنے لگی امی دیکھیں ریشم ہے۔ امی نے پیار سے ڈانٹا چپ کر جا، مہمانوں کے سامنے ایسی باتیں نہ کر ابھی۔ ان کے جانے کے بعد گھر جیسے روشنیوں سے بھر گیا۔ امی نے گہری سانس لی، چولہے کے قریب جا کر بولی ہم نے ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھا، اگر یہ اس کی مرضی ہے تو ہم کون انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابو اندر سے آئے، تسبیح ہاتھ میں تھی، آواز میں لرزش تھی۔ بیٹی ہم نے تمہیں ہمیشہ محنت سے پالا ہے، کبھی اللہ سے کچھ مانگا نہیں، مگر آج اگر کوئی خود آگے بڑھ کر ہاتھ مانگ رہا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، ہاں کر دو اللہ برکت دے گا۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا لیا، بولی ٹھیک ہے ابو ہاں کر دیں۔ رات گئے امی میرے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں وہی فوٹو تھی جو بوا بیگم دے گئی تھی۔ بولی بیٹی دیکھو یہی ہے نوشیروان خانزادہ۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تصویر لی، روشنی میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اونچا قد، سنجیدہ چہرہ، آنکھوں میں عجیب سا سکون اور گہرائی، جیسے کسی کے اندر کئی کہانیاں چھپی ہوں۔ میں نے تصویر کو ہاتھ میں لیا اور دل کے کسی کونے میں چپ چاپ سرگوشی ہوئی، کیا واقعی یہ میرا ہونے والا شوہر ہے؟ نایاب اور عائزہ دونوں کمرے میں آ گئیں۔ نایاب نے شرارت سے کہا باجی واہ نصیب جاگ گئے، شہزادہ لگ رہا ہے، کیا بات ہے۔ عائزہ نے کہا ہم بھی حویلی جائیں گے سونے کے جھاڑ فانوس دیکھنے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا بس کرو تم دونوں، ابھی کچھ طے کہاں ہوا ہے۔ مگر دل کے اندر ایک عجیب احساس تھا، جیسے زندگی نے پہلی بار مجھے اہمیت دی ہو۔ رات میرے لیے نئی دنیا کی دہلیز بن گئی، جس کی دوسری طرف نوشیروان کا نام لکھا تھا، مگر مجھے اندازہ نہ تھا کہ اس کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جس کے سائے ابھی مجھ تک نہیں پہنچے۔ جمعے کا دن نکاح ہونا تھا، سارا دن جیسے ایک خواب میں گزرا۔ میں سمجھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ میری زندگی واقعی بدل گئی ہے یا میں ابھی بھی اسی پرانی زندگی میں ہوں، جس میں صبح سویرے کپڑوں کے تھیلے اٹھانا، سلائی مشین چلانا اور امی کی دوائیوں کے خرچ کا حساب لگانا میری روزمرہ کا حصہ تھا۔ صبح جب نوشیروان اپنے چند قریبی لوگوں کے ساتھ گھر آیا تو محلے والے گلی میں کھڑے حیران تھے۔ کسی نے کہا قسمت والی لڑکی ہے، اتنا امیر گھرانہ، اور کسی نے کہا ایسی قسمت سب کو کہاں نصیب ہوتی ہے۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکوت تھا، جیسے خوشی بھی ہے مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جب پہلی بار نوشیروان کو دیکھا، وہ سفید شلوار قمیض میں تھا اور بار بار ٹشو سے پسینہ صاف کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تناؤ تھا، جیسے کسی چیز سے بیزار ہو یا یہاں کا ماحول اسے ناگوار گزر رہا ہو۔ وہ میرے سامنے بیٹھا تھا مگر ایک نظر بھی اس نے میری طرف نہیں ڈالی۔ امی نے شرماتے ہوئے کہا
داماد صاحب چائے لیجئے۔ اس نے بس سر ہلا دیا اور نظریں جھکا کر ہاتھ میں پکڑا موبائل دیکھنے لگا۔ میں نے دل میں سوچا شاید وہ بہت سنجیدہ انسان ہے، یا شاید میرے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ امی کے آنسو نکل آئے۔ ابو نے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ یقین کرنا مشکل تھا، جیسے کسی نے میری زندگی کو ایک لمحے میں بدل دیا ہو۔ نوشیروان نے صرف اتنا کہا، چلیں اب دیر ہو رہی ہے، اور میں نے امی کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا، آپ دعا کریں امی۔ امی بولیں، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے بیٹی، تمہارے بعد ہم باقیوں کے لیے بھی اچھا رشتہ مانگیں گے۔ میں نے بہنوں کو دیکھا، سب کی آنکھوں میں چمک تھی کہ ان کی بڑی بہن اب کسی بڑی حویلی میں جا رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی مجھے لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں جا رہی ہوں۔ نوشیروان ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا، مگر وہ مسلسل باہر دیکھ رہا تھا۔ گاڑی کے اندر خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو مجھے میرے محلے کے کسی بھی گھر میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شاید یہ خوشبو ان لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے جو ہمیشہ آرام اور سکون میں رہتے ہیں۔ میں نے کئی بار سوچا کچھ بولوں، لیکن وہ خاموشی ایسی تھی کہ ہمت ہی نہیں ہوئی۔ 1 گھنٹے کی لمبی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک بہت بڑے گیٹ کے سامنے رکی، جہاں 2 نوکر کھڑے تھے۔ بوا بیگم نے آ کر دروازہ کھولا۔ وہ عمر رسیدہ مگر چال ڈھال سے خاص لگتی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا اور آنکھوں میں پہچان بھری شفقت تھی۔ نوشیروان نے قدم تیزی سے اندر رکھے، جیسے وہ کسی ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتا ہو۔ بوا بیگم نے میرا لہنگا سنبھالتے ہوئے کہا، بیٹی احتیاط سے قدم رکھنا، یہ زینے پرانے ہیں اور زمین ہموار نہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے اتنا شاندار حویلی نما گھر تھا کہ دل خود بخود کانپ گیا۔ بڑے بڑے ستونوں کے درمیان روشنی کے فانوس لٹک رہے تھے۔ سنگ مرمر کا فرش تھا جس پر چلتے ہوئے آواز گونجتی تھی، جیسے کسی عمارت کا دل دھڑک رہا ہو۔ بوا بیگم مجھے سیدھا اندر لے گئیں۔ ان کے پیچھے چلتے ہوئے میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس گھر میں عجیب سی خاموشی ہے، جیسے یہاں سب کچھ ہے مگر کوئی سانس نہیں لیتا۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئیں جہاں نوشیروان کی ماں شازیہ بیگم بستر پر لیٹی تھی۔ ان کے پاس ایک نرس بیٹھی تھی جو دوائیوں کا حساب لکھ رہی تھی۔ میں نے جھک کر سلام کیا۔ شازیہ بیگم نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں مگر بول نہیں پاتی۔ بوا بیگم نے کہا، بیگم صاحبہ یہ نئی بہو ہیں، اللہ نے آپ کی خدمت کے لیے بھیج دی ہیں۔ شازیہ بیگم نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور انگلیوں سے دبایا، جیسے وہ کہنا چاہ رہی ہوں، بیٹی مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، دل میں ایک ٹھنڈک سی اتر گئی۔ پھر بوا بیگم نے مجھے باہر نکالا اور آہستہ سے کہا، بیٹی گھبرانا نہیں، نوشیروان تھوڑے سنجیدہ ہیں، دل کے برے نہیں ہیں، بس قسمت نے ان کے ساتھ ذرا سختی کی ہے۔ وہ اوپر کے کمروں میں رہتے ہیں، نیچے کا حصہ آپ کے لیے تیار ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ابھی ہم نیچے کے صحن میں پہنچے ہی تھے کہ اوپر سے نوشیروان کی آواز گونجی، بوا، یہ میرے کمرے کا حلیہ کس نے بگاڑا ہے؟ میں نے کہا تھا کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا۔ بوا بیگم گھبرا گئیں اور اوپر دیکھ کر بولیں، بیٹا تھوڑی سی سجاوٹ کی تھی بہو کے آنے کی خوشی میں۔ وہ تیز لہجے میں بولا، مجھے کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، اور اس لڑکی کو نیچے والے کمرے میں سلا دو، اوپر مت لانا۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے۔ میں نے نظریں جھکائیں۔ بوا بیگم نے مجھے دیکھا اور دھیرے سے کہا، تم فکر نہ کرو، مرد اکثر شادی کے دن تھکے ہوتے ہیں اور کچھ وقت لگتا ہے سب سمجھنے میں۔ چلو میں تمہیں کمرہ دکھاتی ہوں۔ میں نے ان کے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا کہ راہداری کے دونوں طرف لمبے لمبے پردے لگے ہیں اور ان کے پیچھے شاید پرانے دروازے ہیں۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل دھڑک رہا تھا، جیسے میں کسی اجنبی دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں۔ آخر ہم ایک بڑے کمرے کے سامنے رکے۔ بوا بیگم نے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی میرے قدم رک گئے۔ کمرہ صاف ستھرا تھا مگر عجیب طرح کا سنسان سا لگا۔ ہر چیز چمک رہی تھی۔ بوا بیگم نے بیگ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اس میں تمہارے کپڑے اور کچھ ضروری سامان ہے، تم سادہ لباس پہن لینا۔ صاحب جی تھکے ہوئے ہیں، انہیں آرام کی ضرورت ہے، کوئی شور نہ کرنا، بس دعا کرنا کہ ان کا دل جلد ٹھیک ہو جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ سے بیٹھ گئی۔ جب بوا چلی گئیں تو کمرے میں ایک لمحے کے لیے ایسی خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنا دل دھڑکنے کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ میں نے آہستہ سے بیگ کھولا۔ اس میں ایک ہلکا سا نیلا جوڑا رکھا تھا۔ میں نے لباس بدلا اور پھر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آئینہ اتنا صاف تھا کہ مجھے لگا جیسے میں خود نہیں بلکہ کوئی دوسرا شخص دیکھ رہی ہوں۔ میرے کانوں میں وہی الفاظ گونجنے لگے جو نوشیروان نے کہے تھے، اسے اوپر نہ لانا، اس کی جگہ نیچے ہے۔ میرے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی۔
لیکن پھر میں نے خود سے کہا کہ شاید وہ تھکا ہوا ہے یا دل برداشتہ ہوگا. ہر مرد کا کوئی ماضی ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپائے اور بالوں کی ایک لٹ کان کے پیچھے کی. تبھی اچانک مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی سایہ سا حرکت کر رہا ہو. تبھی سرگوشی ہوئی، بہت خوبصورت ہو تم. میں نے چونک کر پلٹ کر دیکھا تو کمرہ بالکل خالی تھا، مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. میں نے گھبرا کر پھر آئینے میں دیکھا تو چند لمحوں کے لیے لگا جیسے کسی کی آنکھیں مجھ پر جمی ہیں. نیلے دھوئیں جیسی روشنی میرے پیچھے تیرتی ہوئی محسوس ہوئی. میں نے جھٹ سے پلٹ کر دیکھا مگر کچھ نہ تھا، بس پردہ ہوا میں ہل رہا تھا. میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید وہمی ہوں، نئی جگہ ہے، نیا ماحول ہے، سب عورتوں کو ایسا لگتا ہوگا. لیکن پھر بھی وہ لمحہ میرے دل میں بیٹھ گیا جب پہلی بار مجھے لگا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں. اس کمرے میں کوئی سانس لیتا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. اور یہ خیال مجھے رات بھر سونے نہیں دے سکا. صبح میری آنکھ ایک عجیب سی خاموشی میں کھلی، جیسے پوری حویلی سو رہی ہو یا شاید جاگ کر بھی مردہ ہو. دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، کون ہے؟ باہر سے بوا بیگم کی آواز آئی. بی بی اٹھ جاؤ، بیگم صاحبہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں. اور یہ سارے بلب بجھا دینا، کمرہ جب اکیلا ہو تو لائٹ بند رکھا کرو. میں نے چونک کر کہا، کیوں بوا بیگم؟ یہاں روشنی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لمحے بھر کے لیے رکی، پھر آہستہ سے بولی، روشنی سے کچھ چیزیں جاگ جاتی ہیں اور جو جاگ جائے وہ پھر سو نہیں پاتا. میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا مگر وہ بغیر کچھ کہے پلٹ گئیں. ان کے چہرے پر وہی پرانی سی گھبراہٹ تھی، جیسے اس کمرے کے ساتھ کوئی نہ کوئی اندیکھا راز بند ہو. میں نے جلدی سے دوپٹہ اوڑھا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ کر اپنے دل کو تھپکنے لگی کہ میں بس وہمی ہو رہی ہوں. نئی جگہ ہے، نیا ماحول ہے، ہر چیز اجنبی لگتی ہے. پھر میں نے وضو کیا، فجر پڑھی اور شکر ادا کیا کہ ایک نئی صبح نصیب ہوئی ہے. میں نے دروازہ کھولا تو راہداری میں ہلکی ہلکی دھوپ آ رہی تھی جو کھڑکی کے پردوں سے چھن کر زمین پر پھیل رہی تھی. بوا بیگم نے کہا، بی بی اب تم تیار ہو کر بیگم صاحبہ کے کمرے میں چلی جاؤ، ان کا ناشتہ تیار ہے. اور ہاں، باورچی خانے میں خان سامے کو بھی سلام کر لینا، اب تمہارا بھی حصہ ہے اس گھر میں. میں نے سر ہلایا اور ان کے پیچھے چل پڑی. باورچی خانے میں داخل ہوئی تو ایک درمیانی عمر کا شخص تیز چھری سے سبزیاں کاٹ رہا تھا. بوا بیگم نے کہا، یہ خان سامہ رفیق ہے، گھر کے سارے کھانے یہی بناتا ہے، تمہیں جو بھی ضرورت ہو اسے کہہ دینا. میں نے مسکرا کر کہا، السلام علیکم رفیق بھائی. وہ چونک کر سیدھا کھڑا ہوا اور ادب سے بولا، وعلیکم السلام بی بی جی. میں نے پوچھا، نوشیروان صاحب کہاں ہیں؟ تو بوا بولی، وہ اپنے کمرے میں ہیں، تیار ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر میں نیچے آ جائیں گے، تم ناشتہ بنا کر لے جاؤ. میں نے کہا، میں خود لے جاؤں گی. وہ کہنے لگیں، نہیں نہیں بی بی، ابھی مت لے کر جانا. مگر میں نے ضد کی کہ ان کے لیے خود ناشتہ لے جانا چاہتی ہوں تاکہ ان سے بات ہو جائے، ان کے دل میں تھوڑی قربت پیدا ہو، شاید کل کی خاموشی ختم ہو جائے. رفیق نے ٹرالی میں ناشتہ رکھا، جوس، آملیٹ، ٹوسٹ، چائے، سب کچھ سلیقے سے رکھا. میں نے آہستہ سے ٹرالی دھکیلی اور اس کمرے کی طرف بڑھنے لگی جسے بوا بیگم نے نوشیروان کا بتایا تھا. دروازہ ہلکا سا کھلا تھا. اندر وہ سوٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑے اپنی ٹائی کی گرہ درست کر رہے تھے. ٹی وی پر خبریں چل رہی تھیں. میں نے سلام کیا. انہوں نے ایک لمحے کو میری طرف دیکھا، پھر آنکھیں ٹی وی پر جما دیں. سرسری سا وعلیکم سلام کہا. میں نے ناشتہ ان کے سامنے رکھا اور کہا، یہ آپ کے لیے میں نے خود ترتیب دیا ہے. انہوں نے بس جوس کے 2 گھونٹ لیے اور بغیر کسی بات کے چابیوں کا گچھا اٹھا کر باہر نکل گئے. میں نے دل ہی دل میں خود کو سنبھالا مگر اندر جیسے کچھ ٹوٹ سا گیا تھا. وہ انسان جسے دیکھنے کا خواب لے کر میں آئی تھی، وہ تو مجھے دیکھنے کی خواہش ہی نہیں رکھتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپائی اور واپس باورچی خانے میں آ گئی. بوا بیگم نے میرا چہرہ دیکھا اور بولی، بی بی مرد تھکے ہوئے ہیں، ان کے دن کام میں گزرتے ہیں، صبر کرو، محبت کو وقت لگتا ہے. میں نے چپ چاپ سر ہلایا اور سیدھی شازیہ بیگم کے کمرے کی طرف گئی. ان کا کمرہ روشن تھا. کھڑکی کے پاس سفید پردے ہلکی ہوا سے جھوم رہے تھے. شازیہ بیگم بستر پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی. ان کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے. میں نے سلام کیا تو انہوں نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا. ان کی آنکھوں میں نرمی تھی مگر ہونٹ حرکت نہیں کر رہے تھے. میں نے سوچا شاید وہ بول نہیں سکتی. اتنے میں بوا بیگم اندر آئیں اور بولیں، بی بی، یہ بول نہیں سکتی اور نہ چل سکتی ہیں، ان کی یہی حالت ہے. اللہ کرے تمہارے آنے سے ان کی زندگی میں رونق آ جائے. نوشیروان نے بھی اسی امید پر تم سے شادی کی ہے کہ تم ان کی ماں کی خدمت کرو گی اور اس گھر کو خوشی دو گی. میں خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے پاؤں دبانے لگی. بوا بیگم بولی، میں پچھلے 30 سال سے یہاں کام کر رہی ہوں، اب خود بھی بلڈ پریشر کا شکار ہوں.
زیادہ دیر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا، ان کے ہاتھوں پر جھریاں اور کلائیوں پر پرانے دھاگے بندھے ہوئے تھے، جیسے وہ اس حویلی کا حصہ بن گئی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھے پورا گھر دکھایا۔ لائبریری میں کتابوں کی خوشبو تھی، ایک طرف باورچی خانہ تھا، بیچ میں بڑا سا لاؤنج تھا، اوپر 2 کمرے تھے، ایک نوشیروان کا، دوسرا ان کا اسٹڈی روم۔ ساتھ والے 2 کمروں پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کمرے بند کیوں ہیں؟ تو وہ بولیں، ایک ان کا پینٹنگ روم تھا، اب وہ وہاں نہیں جاتے، بس دروازہ بند کر دیا۔ دوسرا پرانا کمرہ ہے جسے اب کوئی نہیں کھولتا۔ میں نے ان کے لہجے میں لرزاہٹ محسوس کی، جیسے کسی یاد نے چھوا ہو۔ شام کے وقت جب سورج ڈوبنے لگا تو حویلی کے صحن میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ مالی ظفر لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سنجیدگی تھی۔ میں نے کہا، ظفر بھائی، یہاں ہمیشہ اتنی خاموشی کیوں رہتی ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، بی بی جی، یہ حویلی بولتی نہیں ہے، یہاں آ کر آوازیں گم ہو جاتی ہیں۔ میں چونک گئی مگر کچھ نہ بولی۔ بوا بیگم نے مجھے باقی نوکروں سے بھی ملوایا۔ ایک ڈرائیور تھا، ایک گارڈ اور خانسامہ رفیق، سب اپنے کاموں میں لگے رہتے، کوئی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ بڑے گھروں کا اصول ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی حد میں رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، بوا، کیا میں آج رات نوشیروان کے ساتھ ان کے کمرے میں رہوں؟ وہ کہنے لگیں، نہیں بی بی، جب تک وہ خود نہ چاہیں تم ان کے کمرے میں نہیں جاؤ گی، ان کے اپنے اصول ہیں، ذرا تحمل سے کام لو۔ میں نے ان کی بات پر سر جھکا لیا، لیکن دل میں ایک چبھن سی تھی۔ شادی کے بعد ایک عورت اپنے شوہر سے قربت چاہتی ہے، مگر یہاں تو دیواریں بھی اجنبی تھیں۔ میرا کمرہ وہی نیچے والا تھا جہاں ہر چیز شیشے کی تھی۔ رات کو جب میں نے کھڑکی کے پردے ہلائے تو باہر چاندنی لان پر پھیل رہی تھی، لیکن میرا دل کسی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ نوشیروان رات گئے دفتر سے واپس آئے تو میں نے سوچا جا کر سلام کروں، مگر بوا بیگم بولیں، ابھی نہ جاؤ، وہ پہلے اماں جان کے پاس جاتی ہیں۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلی گئی۔ وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھے ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہلکے سے بولے، اماں جان، اب تو آپ خوش ہیں نا؟ آپ کی مرضی کے مطابق میں نے شادی کر لی۔ شازیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھا کر بیٹے کے سر پر رکھا۔ نوشیروان نے سر جھکایا اور اٹھ کر باہر نکل گئے۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ کر دیر تک چھت کو دیکھتی رہی۔ دیواروں پر لگی تصویریں کسی کہانی کا حصہ لگتی تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی کوئی میرے کمرے کے قریب آتا ہے تو دروازے کے آگے آ کر رک جاتا ہے، جیسے اندر آنے سے ڈرتا ہو۔ میں نے ایک رات بوا سے کہا، بوا، آپ سب میرے کمرے میں کیوں نہیں آتے؟ وہ چونک کر بولیں، بی بی، وہاں زیادہ چراغ مت جلایا کرو، وہ کمرہ خاموش نہیں ہے۔ میں نے کہا، مطلب؟ وہ بولی، مطلب مت پوچھو، بس رات کو قرآن پڑھ لیا کرو اور روشنی بھی کم کر دیا کرو۔ پھر وہ چلی گئیں۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور چادر منہ پر ڈال لی، لیکن نیند کہاں تھی؟ اس حویلی کی ہوا میں جیسے کوئی سرگوشی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں تو لگا کوئی میرا نام لے رہا ہے، شرمین، شرمین۔ میری سانس رک گئی، مگر میں نے چادر مضبوطی سے اوڑھ لی اور خود سے کہا، ڈرنا نہیں، تم مضبوط ہو، تمہیں یہاں خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا کہ یہ گھر صرف لوگوں سے نہیں بھرا، کچھ اور بھی ہے جو ان کے ساتھ سانس لیتا ہے اور شاید مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں ایک ہفتہ گزر گیا، مگر حویلی کا سکوت میرے اندر اترنے لگا تھا۔ ہر دن ایک سا لگتا۔ صبح ساس کے کمرے میں جانا، ان کے ہاتھ دبانا، دوائیاں دینا، پھر باورچی خانے جانا، خانسامے سے کھانے پینے کا پوچھنا، اور شام تک صحن میں بیٹھ کر سوچنا کہ میں آخر یہاں کس مقصد سے آئی ہوں۔ نوشیروان اب بھی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھے دور سے دیکھ لیتے تو بس سر ہلا دیتے۔ نہ کوئی محبت تھی، نہ دلچسپی، بس جیسے میں اس گھر کا ایک خاموش فرنیچر بن چکی ہوں۔ ایک رات اماں جی کی دوائی ختم ہو گئی۔ میں نے بوا بیگم کو آواز دی، مگر وہ شاید سو چکی تھیں۔ گھڑی دیکھی تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اندھیرا گہرا تھا اور حویلی کے اندر کی خاموشی کچھ زیادہ ہی بھاری لگ رہی تھی۔ میں نے چادر اوڑھی اور دبے قدموں سے لاؤنج کی طرف چل پڑی۔ لاؤنج کی کھڑکیاں آدھی کھلی تھیں، ہوا اندر آ رہی تھی اور چراغ کی لو بار بار ہل رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دوا کی بوتل اٹھائی، اچانک میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ وہ سایہ میری ہی طرح آہستہ آہستہ چل رہا تھا، مگر وہ روشنی کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ پہلے میں سمجھی کہ شاید میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن جب میں نے قدم بڑھایا تو چراغ کی روشنی کے ساتھ وہ سایہ بھی رکا، اور جب میں ٹھٹک کر پیچھے ہٹی تو وہ روشنی کے سامنے آ گیا۔ ایک مردانہ سایہ، اونچا قد، چوڑا سینہ اور آنکھوں میں نیلا سا دھواں سا تیرتا ہوا۔ میں ساکت رہ گئی، دل میری پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ وہ میری طرف بڑھا اور بولا، تم ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔
میں بھی اس گھر کا قیدی ہوں، تمہاری طرح۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی، جیسے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ میں نے کپ کپاتی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق؟ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، میرا نام دلشاد احمد ہے، میں شاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ تمہارے سسر نے مجھے دھوکے سے قید کیا تھا آج سے 40 سال پہلے، اور تب سے میں اس گھر کی دیواروں میں قید ہوں۔ میں تمہیں دیکھ کر حیران ہوں، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں وہ روشنی ہے جو اس قید کو کمزور کر رہی ہے۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں پیچھے ہٹی تو اس کے وجود سے ہلکی سی نیلی روشنی نکلی، جیسے پانی میں کوئی چمک ہو۔ میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بولا، انسان اکثر وہ بات نہیں مانتے جو ان کے سامنے ہوتی ہے۔ میں یہاں تب سے ہوں جب یہ حویلی نئی تھی، اور تمہارے شوہر کے باپ یعنی تمہارے سسر نے مجھے اپنے مفاد کے لیے پھنسا لیا تھا۔ وہ مجھ سے دولت اور طاقت چاہتے تھے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے دھوکے سے پکڑ کر اس آئینے میں قید کر دیا تھا۔ اب تم جب سے یہاں آئی ہو، یہ قید کمزور ہو رہی ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اور ایسے لگا جیسے وہ دھواں بن کر بکھر جائے گا۔ اس نے آہستہ سے کہا، شرمین تم ڈرو نہیں، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو وہ مجھے دوبارہ قید کر دیں گے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پائی کہ اس کی باتوں کا مطلب کیا ہے، بس اتنا یاد ہے کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں زمین پر گر گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے بستر پر تھی۔ بوا بیگم میرے پاس بیٹھی تھی، ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹی رات تم بے ہوش ہو گئی تھی؟ خیر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے پوچھا، بوا بیگم مجھے لاؤنج سے یہاں کون لایا؟ انہوں نے چونک کر کہا، تم لاؤنج میں کیا کرنے گئی تھی؟ وہاں تو رات کو کوئی نہیں جاتا، وہیں تو پرانی چیخیں گونجتی ہیں بیٹی۔ اس گھر کی کچھ باتوں کو مت چھیڑا کرو، انہیں مت جگاؤ، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ آپ جانتی ہیں اس گھر میں کوئی اور بھی ہے۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی، میں کچھ نہیں جانتی، مگر اتنا جانتی ہوں کہ کچھ چیزیں انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی، اور کچھ باتیں سننا ہی نہیں چاہیے۔ میں چپ ہو گئی، مگر دل کے اندر جیسے ایک طوفان مچ گیا تھا۔ اگلے دن میں اپنی ساس کے لیے دوا لینے نوشیروان کے اسٹڈی روم میں گئی تو وہاں ایک الماری کے اندر دوائیاں رکھی تھیں۔ جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو الماری کے پیچھے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ جھانک کر دیکھا تو ایک پرانی سی کاپی گری ہوئی تھی۔ میں نے وہ اٹھائی، اس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے کپڑے سے صاف کیا تو اس پر لکھا تھا، دلشاد کی ڈائری۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، میں نے انسانوں پر بھروسہ کیا تھا، مگر انہوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے دوستی چاہی، وہ غلامی چاہتے تھے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ مجھے اپنے علم کا شریک بنائیں گے، مگر انہوں نے جادو سے میری طاقت چھین لی۔ میں اب ان کے آئینوں میں قید ہوں، مگر وقت بدلے گا۔ ایک عورت آئے گی جو میری زنجیروں کو کمزور کرے گی۔ اس عورت کی آنکھوں میں وہ روشنی ہوگی جو اندھیرے کو توڑ دے گی۔ اس کے بعد کی کئی سطریں مٹ چکی تھیں۔ آخری صفحے پر خون کے دھبے تھے اور لکھا تھا، جب کوئی عورت اس گھر میں آئے گی وہ تمہیں آزاد کرے گی۔ میں نے کاپی بند کر دی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب مجھے سب کچھ صاف سمجھ آنے لگا تھا۔ وہ سایہ، وہ نیلی آنکھیں، وہ دھواں اور وہ آواز، یہ سب اسی دلشاد کی قید کی نشانی تھی۔ مگر میرے ذہن میں ایک سوال گونج رہا تھا، کیا میں وہ عورت ہوں جس کا ذکر اس نے اپنی ڈائری میں کیا تھا؟ کیا میں اس کے بدلے کی وجہ بننے والی ہوں؟ میں نے آئینہ دیکھا تو میری اپنی آنکھوں میں بھی ایک ہلکی نیلی جھلک دکھائی دی۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، لیکن دلشاد کا چہرہ میری یادوں میں گونج رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ، اس کی آواز، وہ نیلی روشنی، جیسے کسی نے میرے اندر کچھ بدل دیا ہو۔ رات کو جب میں نے کمرے کی لائٹ بند کی تو دروازے کے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید بوا بیگم ہو، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا، کون ہے؟ تو دھیرے سے ہوا چلی اور چراغ کی لو ہلی۔ آئینے میں ایک سایہ سا ابھرا، وہی نیلی روشنی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں وہی ہوں، تمہیں اب سچ جاننا ہی ہوگا۔ تم جس گھر میں ہو اس کے ہر کونے میں میرا درد قید ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، مگر اب ڈر کے ساتھ ایک عجیب سی کشش بھی تھی، جیسے وہ سایہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہو، جیسے میری قسمت کی لکیر اس کے نام لکھی جا چکی ہو۔ میں نے چادر اوڑھی اور قرآن اپنے سینے سے لگا لیا، مگر دماغ میں بس ایک ہی سوال تھا، آخر میں ہی کیوں؟ اگلی رات میری آنکھوں کو نیند نہیں آئی۔ میں بار بار پہلو بدلتی رہی۔ دل میں ایک ہی خوف گھوم رہا تھا کہ کہیں وہ نیلی آنکھوں والا سایہ دوبارہ نہ آ جائے،
مگر ایک تجسس بھی تھا کہ اگر وہ آیا تو میں اس سے پوچھوں گی کہ اس کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ کہا یا سچ۔ اس کی وہ گہری آواز اور نیلی روشنی اب بھی میرے کانوں اور ذہن میں گھوم رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر میں نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکی خود بخود آہستہ سے ہلنے لگی۔ ہوا بالکل بند تھی مگر پردہ ہل رہا تھا۔ میں نے چادر اوڑھی اور دبے قدموں سے کھڑکی کے قریب گئی۔ جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا، میرے سامنے وہ کھڑا تھا، وہی قد، وہی چہرہ، وہی آنکھوں کا نیلا دھواں۔ اس نے دھیرے سے کہا، گھبراؤ مت، میں آیا ہوں اپنی کہانی سنانے۔ میں ساکت کھڑی رہی، کچھ بول نہ سکی تو وہ بولا، میری دنیا انسانوں سے الگ تھی مگر مجھے انسانوں سے محبت تھی۔ میں نے چاہا کہ میں ان کے ساتھ خیر کے کام کروں، ان کی مدد کروں۔ میں نے کئی انسانوں کو بیماریوں اور مصیبتوں سے نکالا۔ اسی دوران تمہارے سسر اعظم شفیق مجھ سے ملے۔ وہ ایک بہت با اثر آدمی تھے، دولت مند بھی اور چالاک بھی۔ وہ کہتے تھے کہ وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان پر بھروسہ کر لیا کیونکہ ان کے لہجے میں خلوص تھا۔ وہ مجھ سے مشورے لیتے تھے، میں انہیں رزق کی برکت کے لیے قرآنی آیات بتاتا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ مجھے استعمال کریں گے۔ وہ ہر دن میرے قریب آتے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی شازیہ بیگم بڑی نیک اور خاموش طبیعت کی عورت تھی۔ وہ اکثر مجھ سے دعائیں کرواتی تھی۔ میں ان کے بیٹے نوشیروان کو بھی دیکھتا تھا۔ وہ اس وقت چھوٹا تھا مگر ان دنوں مجھے لگا تھا کہ یہ گھر امن والا ہے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہی گھر میری قید بن جائے گا۔ ایک دن اعظم شفیق صاحب نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا ایک بڑا احسان مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو وہ میرے اور انسانوں کے بیچ ایک پل بنا دیں گے تاکہ میری بھلائی زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نیک نیتی سے ایسا چاہتے ہیں تو میں راضی ہوں۔ مگر اس رات وہ عامل کو لے آئے۔ اس نے مجھے قرآن کی آیات کے نام پر دھوکہ دیا۔ مجھے کہا گیا کہ ہم تمہاری طاقت کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، مگر وہ عمل قید کا عمل نکلا۔ انہوں نے ایک بڑا آئینہ رکھا اور مجھ سے کہا کہ اس میں جھانکو اور دیکھو کہ تمہیں تمہاری اپنی روشنی نظر آئے گی۔ میں نے جیسے ہی جھانکا، اس عامل نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ میرے اندر سے روشنی چھن رہی ہے۔ میں نے شور مچایا مگر وہ بولے کہ اب تم قید ہو چکے ہو۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے سامنے وہ سب دھندلا گیا۔ جب ہوش آیا تو میں اسی آئینے میں تھا۔ میں نے سب کچھ دیکھا، ان کی خوشیاں، ان کی باتیں، مگر میں وہاں سے نکل نہ سکا۔ شازیہ بیگم روئی تھیں۔ انہوں نے بہت منتیں کی تھیں کہ ان کے شوہر یہ ظلم نہ کریں، مگر وہ نہیں مانے اور پھر وہ عمل چلا گیا۔ اگلے ہی دن ان کے کاروبار میں آگ لگ گئی جس نے ان کے ساتھیوں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اعظم شفیق نے سمجھا شاید یہ حادثہ ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بد دعا خود اس کے گھر میں اتر چکی ہے۔ اس کے بعد اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ وہ راتوں کو چیخ کر اٹھتا تھا کہ کوئی اس کے کمرے میں ہے۔ پھر ایک رات وہ بے ہوش ہوا اور صبح تک مر گیا۔ شازیہ بیگم گونگی ہو گئیں۔ ان کی زبان نے حرکت چھوڑ دی۔ نوشیروان جوان ہوا مگر اس کے دل میں نرمی ختم ہو گئی۔ وہ سخت مزاج ہو گیا۔ اس نے محبت کو کمزوری سمجھ لیا۔ اس کی پہلی شادی بھی کچھ ہی دن میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ عورت کہتی تھی کہ اس گھر میں کچھ ہے جو راتوں کو روتا ہے۔ وہ چلی گئی اور اس کے بعد یہ حویلی ویران ہو گئی۔ میں اب بھی قید میں ہوں اور میری روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا تو لگا کہ شاید تم وہ عورت ہو جو میری قید کو توڑ سکتی ہے۔ تمہارے دل میں خوف کم اور رحم زیادہ ہے۔ میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا مگر تم ہی میری رہائی کا راستہ ہو۔ تمہارے وجود سے مجھے سکون ملتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں آزاد کر دوں تو تم بدلہ لوگے؟ وہ بولا نہیں، میں بدلہ نہیں، نجات چاہتا ہوں۔ اب میرا وجود خود اذیت بن گیا ہے۔ میں نے کہا مگر تمہارے قید ہونے میں میری کیا غلطی ہے؟ وہ بولا تمہاری کوئی غلطی نہیں مگر شاید تمہاری تقدیر میرے انجام سے بندھی ہے۔ میں نے کہا اگر میں تمہیں آزاد کر دوں تو تم وعدہ کرو کہ تم میرے شوہر اور میری ساس کو کچھ نہیں کہو گے۔ وہ بولا میں وعدہ کرتا ہوں، میں صرف روشنی چاہتا ہوں جو میرے اندر سے چھن گئی ہے۔ میں خاموش رہی مگر دل میں خوف تھا۔ اگلے دن میں نے بوا بیگم کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ پہلے تو ڈر گئیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی تمہیں نہیں معلوم، میں نے وہ رات دیکھی تھی جب اعظم شفیق صاحب نے عامل کے ساتھ مل کر اسے قید کیا تھا۔ وہ آئینہ یہیں لاؤنج میں رکھا گیا تھا اور جب وہ عمل مکمل ہوا تو گھر کے چراغ خود بخود بجھ گئے اور اس آئینے سے خون نکلا۔ ہم سب خوفزدہ تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ شازیہ بیگم گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس رات کے بعد سے کوئی رات سکون کی نہیں گزری۔ ہر آدھی رات کو یہ گھر جاگ اٹھتا ہے۔ کبھی قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے،
کبھی کسی کے رونے کی آواز۔ میں نے کہا مگر اب تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بوا بیگم نے کہا بیٹی یہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، تم قرآن پڑھا کرو۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب ظلم کا ازالہ ہونا چاہیے۔ میں نے روز تلاوت شروع کر دی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، سورۃ رحمان، سورۃ جن اور سورۃ یاسین پڑھتی رہی۔ میں نے ہر رات چراغ کے پاس بیٹھ کر دعا کی کہ اگر دلشاد مظلوم ہے تو اسے نجات ملے، مگر اگر وہ ظالم ہے تو اللہ اسے روک دے۔ دلشاد کبھی سائے کی صورت میں ظاہر ہوتا، کبھی خوشبو کی صورت، کبھی کسی کے قدموں کی آہٹ بن جاتا، کبھی چراغ کی لو میں ہلکی سی نیلی روشنی بن کر چمکتا۔ میں اس سے ڈرتی بھی تھی اور ترس بھی کھاتی تھی۔ وہ اکثر کہتا کہ تمہارے پڑھنے سے میرے قید کی دیواریں کمزور ہو رہی ہیں، تمہاری آواز میں وہ تاثیر ہے جو انسان کے دل کو بدل دیتی ہے۔ میں نے کہا تمہیں آزاد کر کے اگر میں خود مصیبت میں آ گئی تو؟ وہ بولا تمہارا رب تمہارا محافظ ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب بھی میں قرآن پڑھتی تھی کمرے میں ایک سکون سا اتر آتا تھا، جیسے کوئی روشنی دیواروں سے پھسل کر زمین پر آ رہی ہو، جیسے کوئی دعائیں قبول ہو رہی ہوں۔ اب میں جانتی تھی کہ اس گھر کے سکوت کے پیچھے ایک چیخ ہے جو انصاف مانگتی ہے۔ میں اس چیخ کو آزاد کرانا چاہتی تھی، مگر دل کے ایک کونے میں ڈر بھی تھا کہ اگر میں ایسا کروں تو کہیں یہ قید میرے لیے نہ بن جائے۔ مگر پھر میں نے دل میں ٹھان لی کہ میں اب پیچھے نہیں ہٹوں گی، کیونکہ شاید اللہ نے مجھے اسی مقصد کے لیے اس گھر میں بھیجا تھا۔ دلشاد کی آواز اب مجھ سے آہستہ آہستہ قریب ہونے لگی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ کہانی اب ختم نہیں بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ دلشاد کی آواز اب مجھ سے آہستہ آہستہ قریب ہونے لگی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ کہانی اب ختم نہیں بلکہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بھاری رات تھی، جب میں نے دل میں پختہ ارادہ کیا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سورۃ یاسین مکمل پڑھ کر رہوں گی۔ حویلی کے آنگن میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک عجب خوف اور سکون کا ملا جلا احساس تھا۔ میں نے وضو کیا، چادر اوڑھی اور بوا بیگم کے سامنے سے گزرتے ہوئے کہا بوا آپ آرام کریں، آج رات میں کچھ خاص پڑھنے جا رہی ہوں۔ وہ بولی بیٹی رات کے اس پہر مت جا آنگن میں، سردی ہے۔ مگر میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے کہا بوا بس ایک رات اور، مجھے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بوا نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہی ڈر تھا جو برسوں سے اس گھر کی دیواروں میں قید تھا۔ میں مصلے پر بیٹھی، دل میں کلمہ پڑھا اور آیت بسم اللہ سے سورۃ یاسین شروع کی۔ جیسے جیسے الفاظ میرے لبوں سے نکلتے مجھے لگتا جیسے دیواروں سے کوئی بوجھ ہٹ رہا ہے، جیسے ہواؤں میں کچھ ہلکا پن آ رہا ہو۔ میں پڑھتی رہی، آیت کے بعد آیت، اور پھر اچانک دروازے کے پٹ ہلنے لگے۔ آنگن کے آئینے سے ایک ہلکی سی روشنی نکلی۔ میں نے نظریں اٹھائیں اور وہ سامنے کھڑا تھا، دلشاد۔ چہرے پر عجیب نور تھا، مگر وہ نور آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی بجائے ایک نرم مسکراہٹ تھی، جیسے کسی نے برسوں کے بعد قید سے نکال دیا ہو۔ وہ دھیرے سے بولا شرمین تم نے مجھے بدلے سے نہیں دعا سے آزاد کیا ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے قرآن بند کیا اور آہستہ سے کہا دلشاد میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، تم پر ظلم ہوا تھا مگر میں بدلہ لینے نہیں انصاف کرنے نکلی تھی۔ وہ بولا تمہیں نہیں معلوم، تمہارے دل میں جو نرمی ہے وہی میری نجات کا سبب بنی۔ میں نے پوچھا کیا اب تم جا رہے ہو؟ وہ بولا ہاں، مگر جانے سے پہلے مجھے کچھ کہنا ہے۔ اچانک نوشیروان دروازے پر آ گیا، چہرے پر حیرت اور آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور بولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا خاموش رہو، دلشاد بات کر رہا ہے۔ دلشاد نے اس کی طرف دیکھا اور ایک طویل سانس لی، پھر بولا نوشیروان تمہیں سزا نہیں موقع ملا ہے، یہ عورت تمہاری نجات ہے، اس کا خیال رکھنا یہی تمہاری بخشش کا راستہ ہے۔ نوشیروان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس نے دھیرے سے کہا مجھے معاف کر دو دلشاد، میں نے وہ سب دیکھا نہیں تھا جو میرے والد نے کیا۔ وہ بولا معافی مانگنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ تم اپنی زندگی بدل دو، تمہارے گھر پر جو نحوست تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے۔ میں نے پوچھا دلشاد اب تم کہاں جاؤ گے؟ وہ بولا میں وہاں جاؤں گا جہاں میرا اصل مقام ہے، میری روح اب آزاد ہے۔ مگر شرمین ایک بات یاد رکھنا، ہر دعا جب خلوص سے کی جائے تو وہ قفل توڑ دیتی ہے، چاہے وہ قفل لوہے کا ہو یا قسمت کا۔ پھر اس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس لمحے آئینے کی سطح لرزنے لگی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے قدم لیا۔ روشنی بڑھنے لگی جیسے سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ بوا بیگم بھاگتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں یا اللہ خیر ہو۔ پھر اچانک ایک زوردار آواز ہوئی اور آئینہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر حیرت انگیز طور پر کوئی زخم نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، بلکہ ایک خوشبو پھیل گئی،
ایسی خوشبو جو شاید جنت کی ہو۔ بوا بیگم نے کہا، بیٹی یہ وہی روشنی ہے جو قید سے نکلے ہوئے جن کی ہوتی ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے شکر ادا کیا اور دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ اس گھر کو اب سکون نصیب ہو۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ شازیہ بیگم جو مہینوں سے بستر پر تھیں، ان کی انگلیاں ہل رہی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں بھاگی ہوئی ان کے پاس گئی، ان کے سرہانے بیٹھ کر کہا، اماں آپ کو ہوش ہے؟ وہ بولی، شرمین بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا، اماں سب ٹھیک ہو گیا ہے، دلشاد آزاد ہو گیا ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر وہ بولی، واقعی اب سکون سا ہے جیسے برسوں بعد سانس لی ہو۔ نوشیروان سجدے میں گر گیا۔ وہ چیخ کر بولا، یا اللہ میرے سارے گناہ بخش دے، میں نے ایک نیک دل مخلوق کو قید کر کے اپنی زندگی اجیرن کر لی تھی۔ بوا بیگم نے بھی قرآن اٹھایا اور بلند آواز میں سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ پورا گھر روشنی سے بھر گیا۔